السلام علیکم ویورز، آج ہم ظہیر الدین بابر کی فتوحات پر بات کریں گے۔ تیمور کی وفات پر اس کی سلطنت بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ ایک ریاست کو کن تھی جو ترکستان کا حصہ ہے۔ مدت دراز کے بعد یہ ریاست بابر کے باپ کے ہاتھ آئی جو تیمور کی نسل سے پاپشت میں سے تھا۔ باپ کی وفات پر اس ریاست کا مالک ہوا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ چچا نے چڑھائی کر دی اور بخوف جان بابر کو اس کے ساتھ لڑنا پڑا۔ ریاست اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر ترکستان کے باز خانہ بدوش سردار اور ان کی رعایا بابر کو بدستور اپنا بادشاہ مانتی رہی اور ہمیشہ اس کی مددگار رہی۔ 20 برس تک بابر آوارہ پھرتا رہا، آج یہاں کل وہاں، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ ہنگامہ گرم رہتا تھا۔ آج فتح مند ہے تو کل بھاگتا اور جان چھپاتا رہا، مگر ترکی ہمراہی برابر اس کے ساتھ تھے۔ بعض دفعہ زین کاٹھی اتار کر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا اور راتوں کو سخت زمین کے بچھونے اور آسمان کے سائبان کے سوا کوئی آرام کا سامان میسر نہ تھا۔ آخر کار بابر نے جنوب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ترکستان میں بابر جیسے بہادر سردار بہت تھے اور اس کے لیے وہاں سلطنت قائم کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اس کو جنگ و جدال کرتے برسوں گزر گئے تھے۔ شہر پر شہر فتح کرتا تھا اور پھر کھو دیتا تھا، اور جب دیکھو ہر نو روز اول کا نقشہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہم قوم جو اس کی طرح بے خانماں تھے اس کے ساتھ آگے بڑھنے پر راضی ہو گئے اور ہندو کش پہاڑ کے دروں سے اتار کر افغانستان میں آ گئے۔ افغان بہادر اور جنگجو تھے، مگر ترک جوان جو شمال میں سے آئے تھے وہ ان سے بھی توانا اور بہادر نکلے۔ بابر نے کابل اور غزنی پر قبضہ کر لیا اور کئی سال تک وہاں حکمرانی کی۔ یہ پٹھانوں سے زور آزمائی کرنے 4 دفعہ پنجاب آیا اور ہر دفعہ ان کے ملک کا کچھ حصہ چھین کر اپنے کسی سردار کو اس کا حاکم بنا کر چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جب اس کو بھروسہ ہو گیا کہ میں ہند کو فتح کر لوں گا تو اپنے سردار سے پوچھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ضرور قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ بابر کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ کل 13,000 سپاہی اس کے ساتھ تھے، لیکن ہر سپاہی کئی جنگیں لڑ چکا تھا اور اپنی جان دینے کے لیے جذبہ رکھتا تھا۔ بابر ان جانباز سپاہیوں کو لے کر پنجاب میں داخل ہوا۔ پٹھان بادشاہ ابراہیم لودھی 1 لاکھ فوج کے ساتھ تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے افغان سپاہی ہندوستان کے گرم میدان میں رہ کر اپنی موروثی طاقت اور ہمت کھو بیٹھے تھے۔ آرین لوگوں کے ہند میں وارد ہونے کے ساتھ سے اب تک جب کبھی شمال کے لوگ سے مارکا پڑا، ہمیشہ جنوب والوں کو پسپا ہونا پڑا۔ ترک تو وارد اور تازہ دم تھے، آگ بگولے کی طرح ہند کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بابر خود اپنے زوراپوش سواروں کو لے کر خود پٹھانوں کے ٹڈی دل میں کود پڑا اور مر کر پچھاری سے ان پر حملہ آور ہوا۔ لودھی فوج کی صفیں ٹوٹ گئی۔ یہ پانی پت کی لڑائی تھی جو 1526 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس لڑائی سے دہلی کا تخت بابر کو مل گیا۔ راجپوت کے راجاؤں کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 5 بادشاہیں تھیں۔ اول اس نے ان ملکوں کو لینے کی کوشش کی جو شاہان اور لودھی کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اب تو دہلی میں رہا اور ہمایوں کو ایک بہادر فوج دے کر مشرق کی طرف روانہ کیا اور اپنے دوسرے معتبر سرداروں اور سپہ سالاروں کو تھوڑی تھوڑی فوجیں دے کر ادھر ادھر بھیجا۔ ہمایوں نے تھوڑے ہی عرصے میں جون پور کا علاقہ لے لیا اور 6 مہینے کے اندر وہ کل ملک دہلی کی قلمرو میں شامل ہو گیا، جو کچھ عرصہ تک لودھیوں کے تابع تھا۔ دہلی اور آگرہ میں لودھیوں کی جمع کی ہوئی دولت کے انبار ہاتھ آئے۔ اس میں سے کچھ تھوڑی سی دولت تو بابر نے رہنے دی، باقی سب اپنے سپاہیوں اور ہمراہیوں کو دے دی۔
خیر سپاہی تو مستحق تھے بابر کی طرف افغانستان بلکہ ترکستان اور ایران میں گھر بیٹھے مرد و زن اور بچوں کو تحفے پہنچائے گئے۔ اب بابر کو راجپوتوں سے لڑنا باقی تھا۔ ان میں اس وقت جان پور کا راجہ سنگا رام سنگھ سب سے زیادہ بہادر تھا اور اس کی فوج بڑی زبردست تھی۔ یہ رانا سانگا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے مالوے کے پٹھان بادشاہ کو زیر کیا تھا۔ تمام راجپوت اپنے راجہ کا دل و جان سے خیال کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس نے بابر سے درخواست کی تھی آپ آئیں اور ظالم کے پنجے سے ہندوستان کی عوام کو آزاد کروائیں، لیکن اب بابر رانا سانگا کے خلاف تھا۔ رانا سانگا نے بھی ہندوستان کے عوام کو بابر کے خلاف کر کے لڑنے کا وعدہ لیا اور آگرے سے 20 میل دور سیکری کے میدان میں بڑی بھاری لڑائی ہوئی۔ بابر کو شراب نوشی کا بہت شوق تھا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اس جنگ میں مجھے فتح نصیب ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کے لیے شراب پینا چھوڑ دوں گا۔ بابر نے جنگ سے اپنی فوج کو تقریر کے ذریعے جوش دلایا کہ اگر ہم بہادری سے لڑے تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اس طرح بابر کے ہمراہیوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم بہادری سے لڑیں گے۔ جنگ گھمسان کی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رانا سانگا کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ نکلا اور چند روز بعد مر گیا۔ حسن خان بھی مر گیا۔ بابر واپس دہلی لوٹ گیا۔ اس فتح کی خوشی میں اس میدان کا نام فتح پور سیکری رکھ دیا۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا۔ ترکستان کے سرداروں نے تقریباً اسے بابر کا خطاب دیا اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ بابر جنگجو تھا لیکن ظالم نہ تھا۔ اس نے کبھی کمزوروں پر حملہ نہ کیا۔ بابر مفتوح قوم پر ایک رحم دل بادشاہ کے طور پر حکمرانی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ہندوستان آنے کے بعد بابر کافی عرصہ زندہ رہا۔ اس نے دہلی کے تخت پر 4 سال حکومت کی۔ بعد ازاں بابر کا بیٹا ہمایوں بہت زیادہ بیمار ہوا لیکن تمام علاج معالجہ کے باوجود ٹھیک نہ ہوا، تو بابر نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ میری عمر میرے بیٹے کو لگ جائے۔ قدرت کی طرف سے کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ ہمایوں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بابر بیمار ہوتا چلا گیا۔ آخر کار بادشاہ بابر کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔